تمام سرکاری دفاتر میں ایک آیت لکھی ہوتی ہے رشوت لینا اور دینا حرام ہے، کیا یہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں؟ آیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، یہ ایگزیکٹ الفاظ میں تو نہیں ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو آیات کا انکار تو وہی کر رہا ہے نا جو یہ حرکت کر رہا ہے، انکار تو آپ بھی کر رہے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ کیا اللہ کی آیت کا یہ انکار نہیں جو قرآن میں ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ اس آیت کا انکار کسی کو نہیں نظر آتا۔ دفتر میں کتنے ایماندار بھی ہوں گے، نماز نہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے ایمانی کریں۔ تو آیات کا انکار ساری کر رہے ہیں پریکٹیکلی اپنے عمل سے، عقیدے میں نہیں کر رہا۔ عقیدے میں کوئی نہیں کہے گا رشوت لینا ثواب کا کام ہے۔ جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو کہہ دینا یہ جائز ہے یا ثواب کا کام ہے، وہ کافر ہے۔ ہاں، اس کو کرنے والا کافر نہیں، گناہگار ہے، چاہے چوری کرتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی بھی برا عمل کرتا ہے، اسے سمجھتا غلط ہے تو وہ گناہگار ہے۔ ہاں، عملاً کافر ہے وہ، ہاں وہ ذہن میں رکھیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث، بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، 246 نمبر حدیث صحیح مسلم میں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث، ہمارا اور منافقین کا جو عہد ہے وہ نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول کہ صحابہ تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ تمہارے نبی کی سنتیں ہدایت کے روشن مینار ہیں، اگر تم انہیں چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آ سکتا تو نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھتا تھا، کہیں لوگ اسے منافق شمار نہ کر لیں کہ وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں، گھر پتہ نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، منافق۔ اتنے مرد کہتے ہیں گھر بھی ہو جاندی ہے، دودھ پتیاں باہر آ کے پیندے ہو ہیں، ہوٹلیں کھانے باہر آ کے کھاندے ہو تو نماز گھر بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو کیونکہ ان کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ رحمت للعالمین کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، نبی علیہ السلام سراپا رحمت کس کے لیے ہیں؟ اپنی ذات کے اعتبار سے معاف کرنے والے، نمبر 2 لوگوں کو آخرت کا تعارف کروا کے ہمیشہ کے عذاب سے بچا کر ان کے اوپر رحیم ہے، کیونکہ سب سے بڑی رحمت تو ہم پہ یہ ہے نا کہ ہمیں مرنے کے بعد جو کچھ زندگی ہونے والی ہے اس کے ڈر سے کوئی آگاہ کر دے۔ رحمت للعالمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانیاں کریں اور نبی کہیں گے ٹھیک ہے جی میں بڑا معاف فرمانے والا ہوں، نہیں، ادھر نبی علیہ السلام کا عمل ننگی تلوار والا ہوتا تھا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے، صحابہ نے سفارش کر دی اسامہ ابن زید کے ذریعے، ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا، آپ اتنے ناراض ہوئے، آپ نے نماز کے بعد ممبر لگایا اور مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے تم اللہ کے معاملے میں سفارش کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، عوام الناس کے لیے، اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اللہ، آپ دیکھ لیں، اب صحابہ کرام تو یعنی نبی علیہ السلام کے بعد افضل ترین ہستی ہیں نا، لیکن یہ جو انسان کی مینٹالٹی ہے نا، امیر بندے سے دب جانا، بڑے خاندان والے کا لحاظ کر لینا، وہ آج بھی اس زمانے میں موجود ہے۔ تو حضور نے بڑی مشکل سے تربیت کر کر کے لوگوں کو سیدھا کیا تھا، لیکن آج لوگ آپ دیکھ لیں ان کے سامنے۔ تو یہ آیات کی توہین۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وہ ہمارے نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ اب یہ حدیث، یہ آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک قول زرعی تو ہے، گولڈن کوڈ تو ہے، اور وہی نوٹ کہاں کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی بےادبی نہیں ہو جاتی، ان چیزوں میں کوئی ادب نہیں رکھا ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں۔
کوئی شخص اپنی دکان کے باہر لکھ کے یہ حدیث صحیح مسلم کی لگا لے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو یہ حدیث لگانے کی برکت سے وہ رزق حلال کمانا شروع نہیں کر دے گا جب تک اندر اس کا چینج نہیں ہے۔ میرے ایک دوست پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے فزکس کے اندر ڈگری کی، تو مجھے بتانے لگے کہ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا تو وہ علماء سے، دیندار طبقے سے بڑا متنفر تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی میرے ابا جی کی اتنی بڑی داڑھی ہے تبلیغی جماعت میں۔ اب یہ نہیں آپ کو سمجھے کہ میں سارے تبلیغیوں کو کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بھی لکھ کے وہ لگائی ہوئی ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں دودھ کے ساتھ، دودھ دہی کی دکان ہے ان کی، کرتے ہیں لوگ، حدیثوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی، لیکن عقیدے میں نہیں ظاہر ہے کہ وہ متبرک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ یہاں پہ کوئی لکھ کے لگا لے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اس سے وہ غیبت کرنا تو چھوڑ نہیں دے گا۔ ہاں جی، ایسے نہیں ہوگا جب تک اندر چینج نہیں ہوتا۔ وہ اشفاق احمد صاحب بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، وہ من چلے کہ سودے میں بھی انہوں نے ایز اے ڈائلاگ اسے فلمایا ہے کہ جو جہاز اس حال میں ہو کہ اس کا انجن خراب ہو چکا ہو تو آپ اس کو پینٹ کر کے، اس کی نئی کرسیاں لگا کے اسے اڑا نہیں سکتے جب تک کہ اس کا انجن ٹھیک نہ ہو۔ انجن ٹھیک ہو تو ٹیچر جہاز بھی اڑ جائے گا۔ جڑے انجن خراب ہوئے ہیں وہ حدیثاں، آیتاں، حروف مقطعات، قرآن پاک اونچی جگہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ورنہ یقین کریں جتنا آج اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے نا، اور جتنے آج بڑے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں تو صحابہ کو شرمندہ کرنے والے ہیں۔ 16 لاکھ صحابہ تو مدینے میں کبھی جمع نہیں ہوئے ہیں۔ رائے وینڈ میں 16 لاکھ بندہ جمع ہوتا ہے، ملتان میں 15 سے 20 لاکھ بندہ ہر سال جمع ہوتا ہے۔ دنیا ادھر دی ادھر ہو جاتی، پر وہ 313 کو نہیں نا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ہے۔